قبا میں آپ نے جو چند روز قیام فرمایا، اور آپ جب نکلے قبا سے کچھ دن کے بعد تو مدینہ منورہ کی طرف نکلے اور اپنی اونٹنی پر بیٹھے، تو آپ ایک قبیلہ، ایک محلہ ہے جس کو بنی سالم کہتے ہیں، محلہ بنی سالم. تو اس محلہ بنی سالم میں جب آپ پہنچے تو وہاں جمعے کا وقت آ گیا. یہ پہلا جمعہ تھا. قبا میں تو نماز پڑھی، نمازوں کا آغاز ہو گیا قبا کی مسجد میں. پہلا جمعہ قبا میں نہیں ہوا بلکہ وہاں عام نمازیں پڑھی گئیں جس کے اوپر وہ آیات اتری. یہ بنی سالم کے محلے میں جب آپ قبا سے نکل کر مدینہ کی طرف چلے تو یہاں پر آپ کا جمعہ آیا، اور یہ جمعے کی پہلی نماز تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی. اس نماز میں جو آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، یعنی جو آپ نے تقریر فرمائی جس کو خطبہ کہتے ہیں جمعے کا، اس کا میں آپ کو تھوڑا سا ترجمہ پڑھ کے سناتا ہوں. یہ خطبہ حدیثی کتابوں کے اندر پورا کا پورا موجود ہے، تاریخ کی کتابوں میں البدایہ والنہایہ کے اندر، طبری کے اندر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا. اس خطبے کی خاص بات ہے، وہ میں آپ کو خطبے کے کچھ حصہ پڑھنے کے بعد، سنانے کے بعد آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے پڑھا کہ الحمدللہ، اللہ، ترجمہ سناتا ہوں کہ اللہ کی حمد کرتا ہوں اور اسی سے مدد اور مغفرت اور ہدایت کا طلبگار ہوں، اور اللہ پر ایمان رکھتا ہوں اور اس کی ناشکری نہیں کرتا، کفر نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے کفر کرنے والوں سے دشمنی اور عداوت رکھتا ہوں، اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، جن کو اللہ نے ہدایت اور نور حکمت اور موعظت دے کر ایسے وقت میں بھیجا جب نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ منقطع ہو چکا تھا اور زمین پر علم برائے نام تھا اور لوگ گمراہی میں تھے اور قیامت کا قرب تھا. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے ہدایت پائی، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ بے شک گمراہ ہوا اور شدید ترین گمراہی میں مبتلا ہوا. میں تم کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اس لیے کہ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کو جو بہترین وصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس کو آخرت پر آمادہ کرے، یعنی آخرت کی تیاری پر آمادہ کرے، آخرت کی ترجیح پر آمادہ کرے، اور تقوی اور پرہیزگاری کا اس کو حکم دے. پس تم لوگ بچو اس چیز سے جس سے اللہ تعالیٰ نے تم کو ڈرایا ہے، اور تقوی سے بڑھ کر کوئی نصیحت نہیں، کوئی واعظ نہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ کا تقوی اور خوف آخرت کے بارے میں سچا مددگار ہے، مدد کرنے والا ہے. اور جو شخص ظاہر و باطن میں اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ درست کر لے اور اس کا مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہو اور کوئی دنیاوی غرض اور مصلحت پیش نظر نہ ہو، اور ظاہر و باطن میں کی مخلصانہ اصلاح دنیا میں اس کے لیے عزت اور شہرت کا باعث ہے اور مرنے کے بعد ذخیرہ آخرت ہے. جس وقت انسان اعمال کا بہت زیادہ محتاج ہوگا یہ چیزیں اس وقت کام آئیں گی، اور تقوی کے خلاف جو کام ہیں یہ اس دن یہ تمنا کرے گا کہ کاش میرے اور میرے ان کاموں کے درمیان بہت بڑی مسافت حائل ہو جائے جو میں نے تقوی کے خلاف کیے ہیں. اللہ تعالیٰ تم کو اپنی عظمت اور جلال سے ڈراتے ہیں، اور یہ ڈرانا اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر نہایت مہربان ہے، لہٰذا مہربان ہیں اور اپنے قول میں سچے ہیں اور اپنا وعدہ پورا کرنے والے ہیں. اللہ کے قول اور اس کے وعدے کے اندر خلاف نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، میری بات بدلتی نہیں ہے، میں اپنی بات بدلنے والا نہیں ہوں اور نہ میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا ہوں. پس دنیا اور آخرت میں ظاہر اور باطن میں اللہ سے ڈرو. جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کا کفارہ فرماتا ہے اور اجر عظیم عطا فرماتا ہے. اور جو شخص اللہ سے ڈرے وہی کامیاب ہوا. اور یاد رکھو کہ تقوی ایسی چیز ہے کہ اللہ کے غضب اور اس کی سزا اور اس کی ناراضگی سے بچاتا ہے، اور تقوی ہی قیامت کے دن چہروں کو روشن اور منور کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا باعث بنے گا اور درجات کی بلندی کے باعث بنے گا اور وسیلہ ہوگا. اس لیے تقوی میں جس قدر حصہ لے سکتے ہو لے لو، اس میں کمی نہ کرو اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کرو. اللہ نے تمہاری اطاعت کے لیے کتاب اتاری اور ہدایت کا رستہ تمہارے لیے واضح کیا تاکہ سچے اور جھوٹے کے اندر امتیاز ہو جائے.
جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا تم اسی خوبی اور حسن کے ساتھ اس کی اطاعت بجا لاؤ اور اس کے اور اللہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھو اور ان کی راہ میں جہاد کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنے لیے مخصوص اور منتخب کیا ہے، تمہارا نام اللہ نے مسلمان رکھا ہے، مسلمان کا مطلب اپنا مطیع اور فرمانبردار رکھا ہے، پس اس نام کی لاج رکھو۔ اور منشاء خداوندی یہ ہے کہ جس کو ہلاک اور برباد ہونا ہے وہ حجت کے قائم ہونے کے بعد ہلاک ہوگا اور جو زندہ رہے گا وہ بھی حجت کے قائم ہونے کے بعد زندہ رہے گا، اور کوئی بچاؤ اور کوئی طاقت اللہ کی قوت کے بغیر ممکن نہیں۔ پس کثرت سے اللہ کا ذکر کرو اور آخرت کے لیے عمل کرو۔ جو شخص اپنا معاملہ اللہ سے درست کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے ضرر سے بچائے گا اور کوئی شخص اس کو ضرر نہیں پہنچا پائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ لوگوں پر اللہ کا حکم چلتا ہے اور اللہ پر لوگوں کا حکم نہیں، لوگ اللہ پر اپنا حکم نہیں چلا سکتے۔ تمام لوگوں کا اللہ مالک ہے اور لوگ اللہ کی کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، لہٰذا تم اپنا معاملہ اللہ سے درست کر لو، لوگوں کی فکر میں مت پڑو، اللہ تعالیٰ سب سے تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ اکبر ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں دیکھیں کہیں پر اہل مکہ کا ذکر نہیں ہے، کہیں پر اس تقریر میں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ مکے والوں نے بڑی تکلیفیں پہنچائیں، ہمیں اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور کیا، ہم یہاں آ گئے، سارا ذکر جس چیز کا ہے میں نے پورا خطبہ اس لیے آپ کے سامنے پڑھ دیا تاکہ پتہ چلے اس کا موضوع کیا تھا، عنوان کیا تھا، اور اس میں ذکر ہے تو اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کرنے کا، تقوی کے فوائد کا اور تقوی نہ ہونے کے نقصانات کا، یہ آپ کے خطبے کا اور آخرت کی تیاری کرنے کا، یہ اس کا لب لباب تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مشن میں اپنی بات میں اس قدر یکسو ہوتے ہیں کہ جب وہ لوگوں کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر وہ چھوٹی اور عام باتیں نہیں کر رہے ہوتے، روزمرہ کے حالات حاضرہ نہیں سنا رہے ہوتے، وہ لوگوں کو وہ بڑی بڑی اور اہم ترین باتیں بتاتے ہیں جس کے اوپر سارا کا سارا مدار ہے۔ اس پورے خطبے کو سن کر یہ نہیں اندازہ ہوتا کہ کسی ایسی عظیم الشان شخصیت کا پہلا خطبہ ہے جو کسی ایک جگہ سے ہجرت فرما کر دوسری جگہ پہنچے ہیں اور آج